بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم وائس آف پاکستان. ویلکم روز ٹیلی ویژن نیٹ ورک اسلام آباد. ملک پاکستان میں جو ہی الیکشن کے قریب آتے جا رہے ہیں اور تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں اپنے نمائندوں کے ساتھ عوام کے درمیان موجود ہیں اور عوام کو یہ باور کرنا چاہ رہی ہیں, اپنے اپنے انداز سے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ پچھلے جو ٹینیور جو ان کا یہاں پہ گزرا ہے ان کی یہ کارکردگی رہی ہے, اور پھر ساتھ یہ بھی بتاتے جا رہی ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی ملک پاکستان میں, اپنے عوام کے لیے کام نہیں کیا, آپ ایک دفعہ ہمیں ایک اور چانس دے دیں تاکہ ہم آپ کی قسمت بدل دیں. ہمارے پاس اس بار کو اللہ دین کا ایسا کچھ چراغ آئے گا, ہم اسے ٹرین ہو کے آئے ہیں تاکہ ہم اس ملک پاکستان کی عوام کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. لیکن عوام اسی طرح جس طرح پچھلے 76 سالوں سے بیوقوف بن رہی ہے, ایک دفعہ پھر بیوقوف بننے جا رہی ہے اور بن بھی رہی ہے. ہم لوگ اسی طرح سے اپنی کوئی پرانے فرسودہ روایات سے باہر نہیں نکلتے. کوئی اپنے مسائل لے کے پہنچ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرے ایریا میں پانی کا مسئلہ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے ایریا میں گلی کا مسئلہ ہے, تیسرا کہہ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, چوتھا گیس کا مسئلہ ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے ہم جب عوام جب ان کے حکومتی نمائندوں کے پاس پہنچتی ہے, وہ اپنے نمائندوں کے پاس پہنچتی ہے, تو وہ ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ مسئلہ ہے کوئی نہیں, یہ تو ہم الیکشن سے پہلے ہی حل کر دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جن کی اتنی پاور نہیں ہے کہ اس سے پہلے ان کا عوام کا اتنا درد ہوتا ہے, اتنا خیال ہوتا ہے, اتنا پیار ہوتا ہے عوام کے ساتھ, تو جو الیکشن سے پہلے ان کو پاس کبھی آئی نہیں ہے, جو ہی الیکشن کی باری آتی ہے وہ لوگ اپنے ہمدردیاں جتانے کے لیے, ووٹ بٹورنے کے لیے ایسے بھولے والے عوام کے پاس آتے ہیں, اور جب وہ عوام سے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق وہ ووٹ لیتے ہیں, لینے کے بعد عوام کو بھول ہی جاتے ہیں. اور پھر 5 سال جب گزر جاتے ہیں تو یہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں, جو آوازاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ظلم ہو گیا, حکومت ہمارے سن نہیں رہی, یہاں پہ ہمارے نمائندگان ہے ہی نہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, ٹیرو مسائل ہے, یہ حل ہونے والے نہیں ہوتے. تو چاہے کہ اس وقت رونے سے بہتر ہے کہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے, عوام کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے تمام کے تمام نمائندگان کو پہلے یہ باور کریں کہ آپ میں جو الیکشن لڑنے کی سکت ہے کیا, ایسی کون سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ اور آپ کا منشور کیا ہے جو لے کے آپ یہاں پہ آگے آ رہے ہیں. باقی یہ چیزیں ہونی نہ ہونی یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک شہری کو اس کا حقوق دے دیے جائیں, یہ تو ویسے بھی گورنمنٹ کی پالیسی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. اور کیونکہ آج کا جو پروگرام وائس پاکستان ہے اور جو ہمارا جو ٹاپک ہے قومی سلامتی اور حکومتی پالیسیز, کیونکہ ملک کی سلامتی سب سے عظیم ترین ہوتی ہے. ملک ہے تو ہم لوگ ہیں, ملک کی سلامتی کے اوپر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, چاہے کوئی بھی ہو, ہم اس کو بہترین طریقے سے جواب دیں گے اور دیتے آئے ہیں, تاریخ اس بات کی شاہد ہے. تو جناب آج کے اس پروگرام میں جو پینلسٹ موجود ہیں, میرے معزز مہمان گرامی موجود ہیں. سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں, کسی بھی تعارف کو محتاج نہیں ہے, بڑی معزز شخصیت اور لیڈر میری مراد جناب ڈاکٹر سید عامر حسن ایڈوکیٹ صاحب, نائب صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے بہت ہی محسن پیارے دوست میرے مراد جناب محمد افضل جویا صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام آباد سے. السلام علیکم. مزاج گرامی, ملک پاکستان کی مشہور شخصیت مذہبی اسکالر مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین صاحب, السلام علیکم. مزاج گرامی. ڈاکٹر حسن صاحب شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ہم لوگ ویلکم کہتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں ماشاء اللہ. نائب صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن کا آپ منتخب ہوئے ہیں. لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں عدلیہ کے ساتھ, لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں وکلا کے ساتھ, محبت کا رشتہ ہوتا ہے. تو کیا عزائم لے کے لوگ جو آپ کے ساتھ چلے ہیں, اور آپ کیا عزائم رکھتے ہیں کہ اس ملک کو, اس قوم کو ٹھیک صحیح سمت کے گامزن کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ایک بہت اہم موضوع کو زیر بحث لائے ہیں. تو جہاں تک آپ نے مبارکباد دی اور اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ دوستوں نے بہت اعتماد کا اظہار کیا, اور میں نے بھی انشاءاللہ بھرپور کوشش کی اور آئندہ کرتا بھی رہوں گا کہ وکلاء کی یا ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے جنہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا, الیکٹ کیا ہے, ان کے لیے جو کام اور جو مثبت اقدام کیے جا سکتے ہیں وہ سارے, ہماری کچہری میں بہت سارے مسائل ہیں, ان کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی اوورآل اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی بھی جو ہیں وہ اس طرف بہت نظریں ہیں کہ عدالتی نظام, انصاف کا نظام کتنا بہتر ہو سکے اور لوگوں کو کیا سے کیا ڈیلیور کیا جا سکے. اس حوالے سے بھی جہاں تک ہمارا کردار ہے, اور وکلاء اپنا کردار جگہ جگہ پہ شو کر بھی رہے ہیں اور مثبت طرف جا رہے ہیں, اور عوام اس چیز کو دیکھ بھی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں, نسلیں چینج ہو جاتی ہیں, لیکن فیصلے عدالتوں سے نہیں آتے. آخر لوگوں کو اتنا ویٹ کیوں کرایا جاتا ہے؟
اصل میں یہ ہے کہ اس میں پروفیسر صاحب بہت ساری چیزیں ہیں، صرف اس میں وکلاء کا ایشو نہیں ہے کہ وکلاء کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مطلب ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں ایسی کہ جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو نظام شروع سے چلتا آ رہا ہے، نظام انصاف جو چلتا آ رہا ہے، یہ چیزیں اس طریقہ کار میں شامل ہیں کہ آپ کی یہ چیزیں پوری ہوں گی تو تب جا کے جو انصاف کا مرحلہ ہے یا آخری نتائج جو ہیں وہاں تک یہ چیز پہنچ سکے گی۔ کمپلیکیٹڈ نظام کو آسان نہیں کیا جا سکتا تاکہ لوگوں کا کم وقت لگے، جلدی فیصلے آ جائیں؟ اصل میں یہ کام جو ہے یہ کسی ایک بندے کا یہ کام ہے نہیں، یہ کام بیسیکلی جو ہے یہ وزن جو ہے پارلیمنٹ پہ جاتا ہے، قانون سازی کرنا ان کا کام ہے، وہی اس چیز کو وہ دیکھیں کہ اس میں کہاں کہاں جو ہے وہ فلاز ہیں یا جن جن کمیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں اور اس کو آسان کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اگر رائے لیں گے تو بار ایسوسیشنز اپنی رائے دیں گی، بار کونسلز اپنی رائے ضرور دیں گی، تو ان کو یہ چیزیں رائے لے کے اس پہ مشاورت بھی کرنی چاہیے اور پھر اس کو آسان کرنے کے لیے جو تجاویز ان کے سامنے آئے اس پہ عمل درآمد کر کے قانون سازی کرنی چاہیے۔ زبردست۔ بار ایسوسیشن کے ماشاء اللہ نائب صدر آپ منتخب ہوئے ہیں، اور ایک جو عوام کا جو فیتھ ہوتا ہے، بلیو ہوتا ہے وکلا کے اوپر، کیونکہ وہ ہمارے وہاں پہ زبردست طریقے سے ہمارے کیس کو پریزنٹ کرنے گئے عدلیہ میں جا کے، وہ کتنا بڑھا ہے اس کے بعد؟ یہ ہمارا تو خیر ابھی یہ الیکشن ہوا ہے 13 جنوری کو ہوا ہے، تو سمجھنے کے 1 ویک ہی ہوا ہے، تو اس میں ہم تو خیر کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو سمجھ سکیں اور پھر ان چیزوں کو جو ہے عمل درآمد، آج ہماری میٹنگ بھی اس حوالے سے ہوگی انشاءاللہ، تو اسی ہفتے میں ہم بہت ساری چیزیں نئی جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے، اور ہمارے یہاں جو وہاں مشکلات تھیں ان میں ہم نے بہت ساری کمی کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو مشکلات کو کم کریں گے، پھر جو ہے سہولیات کا آگے سے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قومی سلامتی کی بات میں نے کی اور حکومتی جو پالیسیز ہیں، اس کے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بلکہ پاکستان کے اوپر ڈرون حملے کیے، ہم خاموش رہے، تماشے بنے رہے، ہاں انڈیا نے جب کیا تھا ہم اسے منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ یہودیوں نے نہایت فلسطینی پہ قتل عام شروع کر دیا ہوا ہے، وہاں پہ ہم لوگ نہیں بول سکتے، لیکن جب ہمارے پہ ایران جو ہمارا دوست ملک، برادر ملک، ہمارے پر حملہ کرتا ہم ایک دم اس کو جواب دے دیتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں دکھائی دیا؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہوتی ہے یا ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ اجتماعی طور پہ ہوتا ہے، جس میں دفاع بھی شامل ہے، معیشت بھی شامل ہے، خارجہ پالیسی بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں قومی ہم آہنگی بھی اس میں ان کا جو منشور ہے اس میں موجود ہوتی ہے، تو وہ تھنک ٹینک جو یہ چیزیں طے کر رہے ہوتے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کی اس وقت کیا ترجیحات تھیں، وہ بعد میں ان کو جواب دیے گئے، مطلب پہلے اگر جواب نہیں دیے گئے تو بعد میں پھر دیے بھی گئے، اور ہاں تو اب اگر انڈیا نے کیا تو اس کے ساتھ تو ظاہر ہے شروع سے چل رہا ہے سلسلہ، کبھی وہ آگے کبھی ہم آگے، تو اس میں تو خیر میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہاں سلامتی پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جب تک ملکی سلامتی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی اور لوگوں کا اس پہ اعتماد نہیں ہوتا، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی معاملات جو ہیں ان کو بھی پوری طرح سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا، تو تھنک ٹینک اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ پالیسی میں یہ چیز شامل ہوئی ہو کہ جو بھی ملک کی طرف اس طرح سے دیکھے گا اور ملک کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرے گا، اس کا جواب ضرور دیا جائے گا، شاید یہ ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ زبردست بات آپ نے کی۔ ہمارے ساتھ محمد افضل جویا صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام آباد سے، جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کی ابھی جو صورتحال ہے، اگر اس کو انڈرسٹینڈیبل پوزیشن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا دورہ تو ہے، وہی لوگ ہیں، وہی پارٹیاں ہیں اور وہی عوام ہے، لوگ اپنا بیس بدلتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور پھر ایک نئے وعدے، نئی آپ کی سلوگن لے کے آتے ہیں، لیکن عوام کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، کن کینڈیڈیٹس کو فالو کرنا چاہیے، ان کو ووٹ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز صاحب، آپ نے ایک اہم جو ٹاپک کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس وقت
मुल्क में जो बेयकीनी की सूरत हाल है और आवाम मायूस हो चुके हैं, जी जी, क्योंकि आवाम के जो मसाइल हैं उन पर अनफॉर्चुनेटली कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे सियासतदान इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वो नारे लगाते हैं कि जनाब आएंगे और आते ही हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, आते ही महंगाई को ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन होता क्या है, वही स्टेटस को जो 76 सालों से चल रहा है, वही चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आप अगर बाहर फील्ड में निकलें, आपको पता होगा कि आप पहले की निस्बत हमारा जो वोटर है वो काफ़ी हद तक मायूस हो चुका है। मायूस क्यों हुआ है? क्योंकि उसके जो मसाइल हैं उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। आए रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, गैस के बिल देख लें, आवाम परेशान हो जाते हैं। वो आवाम की पहुँच से दूर है। अब गरीब आवाम, मैं आपको ये 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरा सुई गैस ऑफिस में जाना हुआ, तो वहाँ एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, तो मेरे साथ ही वो बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, तो वो कहने लगा कि जनाब मैं एक गरीब और मज़दूर आदमी हूँ, इस वक्त मेरा जो गैस का बिल है वो 50,000 से अबव है और मैं मुसलसल 6 माह से इस ऑफिस में आ रहा हूँ, और जब भी मुझे बिल आता है तो मेरे पास वो पैसा नहीं होता कि वो मैं बिल में वो बिल अदा कर सकूं। किराया लगाने के लिए पैसा नहीं होता सर, किराए के लिए भी पैसा नहीं होता। हाँ। मैं बताता चलूं कि वो उसके कहने का ये था कि अगर बच्चों की फीस देते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, बिजली का बिल देते हैं तो गैस का जो बिल है वो अदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं आया हूं कि ये बिल जो है इसकी इंस्टॉलमेंट करवाऊं, और मुसलसल 6 माह से मेरी यही है, कभी मैं बिजली के बिल की इंस्टॉलमेंट करवाता हूं, कभी मैं गैस के बिल की इंस्टॉलमेंट करवाता हूं कि चलो मैंने अपने घर को भी चलाना है। अब एक आम बंदे की जब ये हालत होगी तो आप मुझे ये बताएं कि वो लोग मायूस ना होंगे तो क्या करेंगे? बुनियादी तो ज़रूरियात। हम जी, जी। हमारे जो सियासतदान जी। हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनको ये एहसास होना चाहिए, गरीब आवाम का एहसास होना चाहिए कि हमने महंगाई को ख़त्म करना है, हमने बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, हमने जो मसाइल दरपेश हैं इस सोसाइटी को वो उनका हमने खात्मा करना है। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो यकीनन हमारे मुल्क में इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा, हमारे मुल्क में एक इनकलाब भी आ सकता है। शानदार, ज़बरदस्त जो ऐसा की गुफ्तगू। मुफ्ती पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, जानना चाहेंगे कि मसाजिद में तमाम मदारिस में जो बिजली का जो बिल था, गैस का जो बिल था, इससे पहले शामिल शायद नहीं था, या अगर था भी तो लिमिटेड था, कमर्शलाइज नहीं था। तो आजकल जो वहाँ पे जो गैस के बिल्स आ रहे हैं, बिजली के बिल्स आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या हुकूमत की जो पॉलिसी होती है इसको चेंज किया जाए या वही रहनी चाहिए? सर मैं तो आपने जो है ना दुखती रग पे हाथ रख दिया है। इसलिए मदारिस के और मसाजिद के जो बिल है ना उनके लिए कभी भी कंसेशन नहीं हुई है। जो भी हुकूमत आती है ना ऐलान आके करती है। एक दफ़ा जो PTI की हुकूमत आई थी उसने ऐलान किया था कि मस्जिदों के बिल फ्री होंगे, लेकिन हुए नहीं थे, होने से पहले ही वो हुकूमत ही रुखसत हो गई। फिर उसके बाद जो आए उन्होंने आके कमर्शियल कर दिए हैं। फिर कमर्शियल में भी अब रेट जो है ना, दूसरा जो रेट बढ़ता है वो अगर 10 रुपये बढ़ता है तो कमर्शियल का 20 रुपये बढ़ता है। तो एक नगुफ्ता बे हालात हैं मसाजिद के, और आवाम का ये हाल है कि वो पानी भी गर्म अगर ना हो तो तब भी मस्जिद में नहीं आती, हीटर अगर लगे ना हो तो तब भी नमाज नहीं पढ़ती। और गिला ये होता है कि जी आप सहूलियात नहीं देते, जहाँ सहूलियात होती हैं वहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो अगर सहूलियात ना हो तो नमाजी ख़त्म हो जाते हैं, और अगर सहूलियात उठा दी जाएं तो फिर जो है ना सहूलियात ना हो तो नमाजी ख़त्म हो जाते हैं, और अगर सहूलियात दी जाएं तो बिल पूरे नहीं होते, बिल पूरे नहीं होते। मुश्किलात इंतहाई है, और तकरीबन मैं नहीं समझता कि कोई जुमा ऐसा हो हमारा कि हमें ऐलान ना करना पड़े कि जी इस दफ़ा का बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ गया है, हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है। तो अहबाब तावन करें, इज्तिमाई चंदे के बावजूद भी इनफरादी लोगों के पास जो है ना उन्हें फ़ोन करना पड़ता है, उन्हें कहना पड़ता है जी आपको मस्जिद के साथ इंतहाई नगुफ्ता बे हालात हैं मसाजिद के भी। ये गरीब आवाम का नहीं है, सिर्फ हर तरफ ही यही हालात हैं। शानदार बात मुफ्ती साहब की, क्योंकि ये हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे कि मसाजिद के भी वही हालात हैं। जी, जो हमारे बुनियादी ज़रूरियात हैं हम वो पूरा करें डॉक्टर साहब की, हम हुकूमत की खिदमत करें। अब आप मुझे बताएं कि
ہم حکومت کو اس لیے لائے تھے تاکہ وہ عوام کی خدمت کرے، الٹا ہم عوام حکومت کی خدمت کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم نہیں لائے تھے. اصل میں لوگ جو ہے وہ پھنسے بنیادی ضروریات میں ہیں، ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہی پوری نہیں ہو رہی. ایک پوری ہوتی ہے یا کسی طرح سے وہ مینیج کرتے ہیں تو دوسری میں شروع ہو جاتا ہے، دوسری میں نکلتے ہیں تو تیسری میں، اسی طرح کر کے وہ اسی چکی میں پس رہے ہیں. تو ان کا دھیان ادھر جاتے نہیں. جس طرح ہم پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل یہی ہیں کہ ہمارا کھمبا لگ جائے، ہمارا میٹر لگ جائے، ہمارے یہ ہو جائے، ہماری چیزیں، ہماری گلی پکی ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا. یہ کام تو ریاست کے تھے، وہ آٹومیٹک کرتی، ضرورت ہی نہیں تھا وہ یہ چیزیں ہم پیش کرتے یا ہم بتاتے، یہ ضرورت نہیں تھی، یہ تو ریاست نے خود بخود کرنی تھی نا. تو ہم اس سے آگے تب بڑھ سکتے تھے اگر ان سے ہم نکل سکتے. ابھی تو ہمیں اسی میں پھنسایا جا رہا ہے. بار بار ہم بھی ابھی وہ نمائندے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں جی ہماری تو وہ ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے، پہلے وہ حل کریں. یعنی ہم بھی خود بھی تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم آگے کیسے جائیں گے کہ تعلیم کا یا صحت کا یا ان حوالے سے آپ انفراسٹرکچر کیسے آپ معاشی معاملات میں اتنا پھنسا دیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے ایک ارادی طور پر پھنسایا گیا ہے ہمیں کہ اگر یہ اس سے نکل گئے تو انہوں نے اور سوال کرنے ہیں، بھائی جان ملک کا کیا کیا ہوا ہے آپ نے، کدھر کھا کے کدھر جا رہے ہیں. وہ معاملات زندگی میں اتنا پھنسا دیا گیا کہ ہم اس تگدو میں لگے ہوئے ہیں، یار اگر آج کچھ کمایا نہیں تو بچے بھوکے مر جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ صاحب اگر ہم لینڈ کی ریونیو کی بات کرتے ہیں، جب ہم ملک پاکستان کی جو اکانومی کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو جو ایک ایسا یہاں پہ کلاس ڈسٹنکشن ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں. اس ڈسٹنکشن کو کیسے ختم کیا جائے؟ کوئی ایسا اس کے سدباب کے لیے کوئی فارمولا موجود ہے؟ اعجاز صاحب، فارمولے تو موجود ہیں اگر ہماری نیت صاف ہو تو. سب سے پہلی بات ہے نیت کی. انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. ہمارے یہ سیاستدان، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، اگر یہ عوام کے ساتھ مخلص ہوں، یہ سنسیئر ہوں، تو ضرور یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں تو انہوں نے صرف یہ روزی روٹی جو ہے ہماری، جو اپنے جو خرچے ہیں، جو مسائل ہیں ہمارے، جو بیسک جو مسائل ہیں، ان میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. اب نہ تو آج تک انہوں نے کوئی معاشی پالیسی بنائی ہے. آپ دیکھ لیں، کوئی ایجوکیشن کی کوئی تعلیمی پالیسی نہیں ہے، کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا کیسے ہے. یہ نہیں ہے. عوام تو کوآپریٹ کر رہی ہے، عوام ہم ٹیکسز دے رہے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو عوام سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، جو ریونیو عوام سے لیا جاتا ہے، وہ خرچ کہاں کیا جاتا ہے. کیونکہ آج تک ہم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے اس ملک میں. اس ملک میں ہم نے مہنگائی کو ختم نہیں کر سکے. عام عوام، جو عام پبلک ہے، ان کے مسائل کو ہم ختم نہیں کر سکے. اور ہمیں یہاں تک کہ IMF کے قرضوں کے تلے ہم کو دبا دیا گیا ہے. اب جیسے ہی کوئی آپ دیکھ لیجئے گا الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی، سب سے پہلے اس کا یہ ہوگا کہ اپنا کشکول پکڑو اور جناب IMF کے پاس جاؤ. اور اب دیکھ لیں کہ جب یہ پوزیشن ہوگی کہ ہم IMF کے مقروض ہوں گے، ہماری کیا پالیسی ہوگی، ہم کیا چینج لے کے آئیں گے، کیا ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. زبردست. IMF کے پاس اگر نہ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو وینٹیلیٹر جو ہمارے ساتھ جو لگا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. امیر صاحب کیا کہیں گے کہ اگر باعثیت قوم، اگر ہم سوچتے ہیں ملک کی سلامتی کے بارے میں، جب پروگرام میں نے شروع کیا تو ملک کی سلامتی کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی سیکریفائز ہوتی ہے، انسان قربانی کرتا ہے. تو ہمارے حکمران تو قربانی کرنے جو کہیں نہیں. تو پھر کے معاملہ عوام کی عدالت تک پہنچتا ہے. بھائی کیا آج وقت نہیں ہے ان سے ہم احتساب کریں؟ قربانی اگر وہ اپنی نہیں دے سکتے تو عوام کی تو لے سکتے ہیں. عوام اپنی طرف سے چلو کوشش تو کر رہی ہے. پہلے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام بیسیکلی اپنے مسائل میں الجھی ہے، اور وہ سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں نا وہ انفرادی طور پہ کرتے ہیں کہ آپ اگر الیکٹ ہو گئے تو آپ نے میرے بیٹے کی نوکری کا کرنا ہے، آپ نے ہماری یہ جو گلی ہے سامنے والی اس کا ضرور کرنا ہے، آپ نے ہمارا جو ٹرانسفارمر ہے اس کا ضرور خیال رکھنا ہے. بنیادی چیزیں جو ہیں ہم سب سے پہلے وہی جو ہیں ان سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی ہمارا پتہ ہے
کہ یہ چاہتے کیا ہیں. اس سے آگے نہ تو ہم کبھی گئے ہیں اور نہ ہی کبھی انہوں نے سوچا ہے اس چیز کے بارے میں. تو جب تک یہ چیز چلتی رہے گی تب تک میرا خیال ہے کہ وہ اس سے آگے ان کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی. وہ جو آٹومیٹک چل رہا ہے یا جس طرح سے ریاست کا قومی سلامتی کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تو اپنے طور پہ وہ کریں گے. ہر جا پالیسی بنانا ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ اپنے طور پہ یہ چیزیں بناتی بھی ہے. وہ اوپر لیول کا کام ہے. عوام کو شاید اس سے نہیں غرض ہوتی, نہ ہی کبھی اس نے پوچھا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. عوام اپنی ضروریات کا خیال کرتی ہے اور ضروریات کا ہی سوچتی ہے. شاندار بات. ہمارے سامنے ڈاکٹر سید امیر حسن صاحب ایڈوکیٹ صاحب تھے اور نائب صدر ہیں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے. پروگرام وائس آف پاکستان میں یہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے ملکی سلامتی کے بارے میں اور ساتھ حکومتی پالیسیز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ ایک بریک لیں گے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے یہ جانیں گے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن میں کس کا پلہ بھاری ہے اور کس کا پلہ بھاری نہیں, اور ساتھ جو یہ حساب سے یہ ہم ضرور جانیں گے کہ اس بار جو الیکشن ہوگی جو گورنمنٹ آئے گی آپ کی کیا توقعات ہوں گے اس کے ساتھ. سب سے پہلے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد اعجاز بشیر. آپ لوگوں نے دیکھا وائس آف پاکستان. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی. یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایسا کیا اور ہم کر کے دکھانے والے وہ لوگ ہیں. آپ اگر اس کی باغور مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں, اگر جاننا چاہتے ہیں, ابھینندن سے پوچھیے کہ اس کے پرکھوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور کے شہر میں جائیں گے, وہاں جا کے دن دیہڑے ناشتہ فرمائیں گے. تو وہ جو چائے جو ان کی اس وقت 65 کی جو بقایا تھی تو ابھینندن کو پلائی. لہٰذا ہم پیچھے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس لیے کچھ وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ اپنی اس میلی آنکھ کو ختم نہیں کریں گے. پاکستان کو اٹھنے والی ہر وہ میلی آنکھ نوچ دی جاتی ہے. پاکستان کے اٹھنے والا وہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. پاکستان کے اٹھنے والے وہ ویپنز تباہ کر دیے جاتے ہیں, وہ سوچیں ختم کر دی جاتی ہیں. اس کا ہم نیست و نابود دنیا میں کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کے برادر کنٹری ایران کی بات کرتے ہیں تو حالیہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایران کی طرف سے کچھ جہریت کی گئی اور منہ توڑ جواب دیا گیا. میں اسلام پیش کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستانی فوج کو. ایسا ہونا چاہیے. ایک ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندرونی معاملات کچھ بھی ہوں, حکومتی سطح کے اوپر دیکھیں, عدالتی سطح کے اوپر دیکھیں, آپس میں ہم لڑیں جھگڑیں کچھ بھی کریں, ہم خود ایک ہیں. لیکن جب ملک کی پاکستان کی بات آتی ہے پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں. لاکھ اختلافات صحیح, لاکھ رنجتیں صحیح, لاکھ دوریاں صحیح, لیکن ہم ہیں ایک. جب پاکستان کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہوں گے. جناب محمد افضل جوئی صاحب جاننا چاہیں گے کہ ملک کی سلامتی کے جو درپیش جو خطرات ہیں وہ کیا ہیں, کیا جو ابھی ریسنٹ جو یہاں پہ کیا گیا اس کا کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اعجاز صاحب, پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور جب بھی پاکستان کی سلامتی پر کوئی حملہ کرتا ہے تو پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج جو ہے وہ سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے. پاکستان الحمدللہ نہ تو کمزور ہے اور نہ ہی بزدل ہے. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے اور پاکستان نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر دوستانہ تعلقات کو ہمیشہ سے قائم رکھا ہے. انڈیا, افغانستان, ایران, جن جن ممالک کے پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں, جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں, پاکستان نے ہمیشہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. لیکن شاید یہ ایران کی کوئی غلط فہمی تھی یا وہ ابھینندن والا جو واقعہ ہوا تھا اس کو وہ بھول گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے سلامتی کے اداروں کو, اپنی آرمی کو, کہ انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. اگر آئندہ بھی کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ ہماری فوج, ہمارے ادارے سیسا پلائی دیوار بن کر ان کا مقابلہ کریں گے. شاندار, زبردست آپ نے بات کی. اور مفتی صاحب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سپر پاور لوگ تھے, لیکن جہاد فی سبیل اللہ جب آواز بلند ہوتی تھی تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر آ جایا کرتے تھے. وہ جذبہ ایمانی تھا اور وہ جذبہ ایمانی آج ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جب ہمیں ملک کی سلامتی کی بات آئی یا سالمیت کی بات آتی ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس کی طرف؟
بڑی زبردست بات آپ نے چھیڑی ہوئی ہے. پاکستان کی سلامتی پاک فوج کے ذمہ ہے اور وہ احسن طریقے سے اسے نبھا بھی رہی ہے. ہمیں ان جوانوں پر فخر ہے جو ملک کی سلامتی اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے گرم نرم بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ بارڈروں پر ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں. انہیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ بھی ہے اور انہیں سلام عقیدت بھی ہے. ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں وہ یاد ہمیں رہتے ہیں. یہ ان کا حق ہے اور وہ احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک یہ حکومت کا فرض رہا ہے کہ جہاں خدشہ بھی ہو اس خدشے کو دور کرنے کے لیے ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے. جس طرح پہلے جویا صاحب نے بھی کہا تھا، ملک کی سلامتی اگر جو ہے نا نہیں ہے تو پھر ملک کے اندرونی معاملات جو ہے نا وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بیرونی طاقتیں بھی آ کر، ویسے تو ہمارے اندرونی معاملات میں بیرونی طاقتیں بہت زیادہ انوالو ہیں، اور اس حد تک انوالو ہیں کہ میرے خیال سے میں یہ کہوں گا کہ ان کو اپنے ملک کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ملک پاکستان کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں. میں تو بعض اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ایک جو ہے نا پاکستان ہی ہے جو ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے، اور یہ چبھتا رہے گا. یہ کلمہ کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں اگر کوئی غدار ہے تو وہ نیست و نابود ہوگا. اس سے ٹکرانے والا ہر شخص نیست و نابود ہوگا، اور اللہ اسے قیامت تک شاد و آباد رکھے گا. اس کی مثال اشفاق احمد صاحب نے بڑی زبردست دی تھی، پاک فوج کی تعریف کرتے ہوئے اور ملک کے اداروں کو جو ہے نا للکارتے ہوئے، ان کہتے ہوئے، یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ یہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثل ہے، جو اس کو کاٹے گا، جو اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کی نسلیں اجڑ جائیں گی اور وہ ذلت کا شکار ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، جو بھی پاکستان کا غدار ہے وہ چاہے کتنے بھی عروج پر پہنچا نا، وہ آخری عمر میں ذلیل ہو کے مرا ہے. میں مختصر یہی کہنا چاہتا ہوں، جو موجودہ حکمران ہیں، جو کسی عہدے پر بھی ہے، وہ کسی بھی ذمہ داری پر ہے، اسے ان کی موت سے اور ان کی آخرت سے عبرت پکڑنی چاہیے. انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا کی یہ جو چند سالہ زندگی ہے، بلکہ چند ایام کی زندگی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے لمبی آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ اس کو اتنا سنواریں جتنا یہاں رہنا ہے. شاندار بات. اور جو ہے نا اگلی جو ہے نا زندگی کا خیال کریں، تاکہ آپ کی موت پر بھی قوم بھی فخر کرے اور آپ کو بھی فخر ہو کہ یار میں دنیا میں ایسے کام کر کے جا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے. شاندار بات مفتی صاحب کی. جوہر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو لیٹسٹ جو رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو یہ کشیدگی تھی، حالیہ کشیدگی ختم کر دیا گیا ہے، دوستی کا ایک سب پھر سے امن کی آشا کو بڑھا دیا گیا ہے، اور ایک دفعہ پھر جو اپنے سفارت خانے انہوں نے جو کنستانی جو ممالک تھے وہاں جہاں پہ ان کو کھولے کیے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر پاکستان اگر جوابی کارروائی نہ کرتا، تو ہندوستان کب کا وہ اس طاق لگائے بیٹھا ہے کہ وہ پاکستان کا نقصان پہنچائے. لیکن ہم اگر چپتے ہیں ہندوستان کو، اس لیے چپتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ طاقتور ہمارے پاس جو نیوکلیئر ویپن موجود ہے. تو کیا کہیں گے ایسی صورتحال میں؟ اعجاز صاحب، دونوں ممالک اسلامی ممالک ہیں، ایران اور پاکستان، ان کے بڑے پرانے اور گہرے تعلقات ہیں، ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے آئے ہیں. لیکن کسی کی سلامتی پر حملہ کرنا، یہ کسی بھی ملک کی سلامتی یا کسی کی آزادی پر حملہ کرنا یہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. صحیح. تعلقات جو ہیں یہ برابری کی سطح پر ہونے چاہیے. ہمارے جو آپ دیکھ لیجئے گا کتنے عرصے سے ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جو ایران پر حملہ کرتے ہیں، تو بھائی ڈائیلاگ کے ذریعے بھی تو یہ بات ہو سکتی تھی. کیا ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر رہے؟
सबसे ज्यादा जंग लड़ी सबसे ज्यादा जो दहशत गर्दी नुकसान उठाने वाला मुल्क पाकिस्तान, दहशत गर्दी को जो फेस कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जो ईरान है, अगर वो बात करता है कि दहशतगर्द हैं या कोई दहशतगर्दी वो फेस करते हैं, या पाकिस्तान की तरफ से कोई उनको है कि दहशतगर्द कोई मुमकिन हमला करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो भाई आप टेबल टॉक करें, डायलॉग करें कि ये आपके भी मसाइल हैं और हमारे भी मसाइल हैं। ये क्या कि चोरी छुपे आप जनाब रात के अंधेरे में हमला कर दें और मासूम और बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दें, तो ये तो बिल्कुल किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। और फिर उन्होंने देख भी लिया कि दूसरे दिन उनको उसका वो जो उन्होंने जंग शुरू की है, तो देखा कि पाकिस्तानी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। शानदार बात आपने की। जो सब एक चीज़ यहाँ पे हमारे सामने आती है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो माना कि हमारे जो अंदरूनी खदशात बहुत ज़्यादा हैं, हमारे अनाज परस्ती है, इंतशार है, और अब जो एक पाक फौज की जो जिम्मेदारी है वो अपने तरीके से आसान तरीके से वो भी निभा रहे हैं। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनकी भी जो रस्साकशी जारी है। अभी पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन इलेक्शन तो हैं हमारे सामने। अब इलेक्शन को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि ऐसी जो ये सिनेरियो, ये जो पूरे एपिसोड क्रिएट किया गया, क्योंकि सोची समझी प्लानिंग है उनकी? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई सोची समझी कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि इलेक्शन तो पाकिस्तान में हो रहा है, ईरान में तो नहीं हो रहा। तो हम नहीं कहते कि उन्होंने कोई सोची समझी कोई साजिश की हो। तो उन्होंने अगर ये तो खुल्लम खुला हमला किया है ना, हमला किया पाकिस्तान की सलामती पर। उनका ये था कि भाई उनके यहाँ पे उनको नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं करा, उन्होंने डायरेक्ट जाके उनका एक्शन किया। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है जी। मुफ्ती पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहिउद्दीन ज़ियाई साहब, मुल्क पाकिस्तान की सलामती की बात हो या दीन को बचाने की बात हो, हर मैदान में हम ये देखते हैं कि पाक फौज सबसे आगे होती है, और पाक फौज की अगर उनको तकवीत मिलती है तो हमारी कौम उनके साथ खड़ी होती है। अभी जो करंट जो यहाँ पे सिनेरियो है, इसे आप किस तनाज़र में देखते हैं? मौजूदा सिनेरियो तो मैं आपको क्या कहूँ, बहरहाल ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुरी की कोई मिसाल नहीं है। बल्कि फ़ौज तो फ़ौज है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सिपाही है। और शायद कायनात में कोई ऐसी दिलेरी कहीं हो जो पाकिस्तानी अवाम में, मुसलमानों में बिलखुसूस, जहाँ पर भी आप चले जाएँ, अल्लाह पाक ने उन्हें ईमान की एक ताकत दी है, वो जो है ना इस मामले में बहादुर होते हैं। एक चीज़ और देखने में आती है मुफ्ती साहब कि अगर ईरान को तो हमने एकदम से जवाब दे दिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। सर ये उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन और ईरान जो है ना वो इसराइल का जंग थी, उसमें हमारा फ़र्ज़ था कलमा गो। ये तो इन्होंने डायरेक्ट हमारी मुल्क की सालमियत पे हमला किया है ना। ये तो इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, ये दो मुल्कों का आपस में तनाज़ा है, वो इस्लाम और कुफर की जंग है। ठीक है, इसमें भी हमें देना चाहिए था। उसमें अगर आप फौज बेशक न भेजते, लेकिन कम से कम बंदे को बयान देने चाहिए, ईमानी गैरत होनी चाहिए कि यार हमारा ईमान, हमारा रूह, हमारा जज्बा जो है ना वो फ़लस्तीन के मजलूमों के साथ है। ठीक है, नेटो के साथ जहाँ पे भी तामन करना हो, जहाँ पर भी जो है ना दहशतगर्द कुचलने हो, यमन के खिलाफ हम अपनी फौज उतार सकते हैं अगर नेटो के साथ या अमेरिका के साथ, तो फिर इसराइल के खिलाफ जब आपने कहा कि उनका बराह रास्त हमारे साथ कोई असर नहीं था, लेकिन देखते हैं कि यहूदियों के साथ तमाम जो बातिल क़ुव्वतें मिली हुई हैं और वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा था कि बराह रास्त, मैं ये कह रहा था ईरान और उसका मामला हो रहा है, यहाँ दोनों इस्लामी ममालिक हैं, ये हमारे आपस के भाई आप ये कह सकते हैं, तो भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो हमारी सुलह होगी तो पिछली बात खत्म होगी। ठीक है, तो ये लड़ाई है और लड़ाई है, वो तो कुफर और इस्लाम की जंग है, उसके लिए तो हम जो है ना हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त हमें ये उन्हें ऐलान कहना चाहिए भाईजान, अगर ये दहशतगर्दी आपने खत्म नहीं की तो हम अपनी फौजें उतारेंगे। आप जी इजाज़ साहब, जैसे ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, अगर हम इस्लामी मुल्क आपस में लड़ेंगे तो इसका बराह रास्त जो फायदा है वो इसराइल को पहुंचेगा। अब वक्त है कि तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होना है, उनको मिलकर ये जो गैर इस्लामी जो कुफ्ते हैं उनका मुकाबला करना है। फ़लस्तीनी जो हैं वो हमारे भाई हैं, फ़लस्तीन एक इस्लामी मुल्क है, उनकी हर तरह की सपोर्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। एक और चीज़ यहाँ पे हमारे सामने आती है कि जब हम ये देखते हैं कि मुल्क की पाकिस्तान इलेक्शन हो रही है,
اب یہاں پہ ایک تو پاکستان کو جو ایک الیکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آنی ہے اور جو سٹنگ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے جانا ہے، تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی قیادت کا انتخاب کیا جائے کہ جو آئندہ آنے والے جو 5 سال ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوا وہ ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہونا چاہیے. ان الیکشنز کو آپ کس نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اعجاز صاحب، ووٹ جو ہے یہ ایک امانت ہوتا ہے، جی اور عوام کے پاس جو پاور ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی. Good. اگر عوام اس وقت سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں تو یقیناً اس ملک میں ایک انقلاب آ سکتا ہے. اب آپ نے اور میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا لیڈر، کون سا سیاستدان، کون سا رہنما ایسا ہے جو ہمارے ملک کی، جو ہمارے عوام کی تقدیر بدل سکتا ہے. لیکن اب وقت ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کسی صحیح قیادت کا چناؤ کریں. چناؤ کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز جہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جگہ جگہ کے پر جس طرح اس سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور اس بار ان کی کوئی گہما گہمی نہیں ہے، کوئی جلسے جلوس کا وہ سما نہیں پیدا ہو رہا. یہ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ جو ملک میں نظام چل رہا ہے یا چلتا آ رہا ہے، عوام اس سے مایوس ہو چکے ہیں. کیونکہ جب عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، عوام کی غربت ختم نہیں ہوگی، جب ہمارے یہ سیاستدان عوام کو درپیش مسائل پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر کیا گہما گہمی ہوگی. شاندار بات. ہماری عوام جو ہے وہ اس وقت مایوس ہو چکی ہے. ہم نے عوام کو مایوسی سے نکالنا ہے تاکہ وہ لوگ مایوسی سے نکلے، اور اس کا حل یہی ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال. اور مزے کی بات ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ابھی جو یہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ عوام اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے. عوام کیوں دلچسپی لے؟ پچھلے 76 سالوں سے وہ لوگ بار بار اپنا حلیہ چینج کر کے وہی آ رہے ہیں. انہوں نے اب اس ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ ملک یہاں پہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے حکمران یہاں پہ عیش کر رہے ہیں. یہاں پہ عوام غریب ہے اور اس کے حکمران یہاں پہ امیر ہیں. ایسی صورتحال میں عوام کا کیا جوش ہونا چاہیے مفتی صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ عوام اب تنگ ہو چکی ہے اور بالکل انتہائی مایوس ہو چکی ہے. دیگر ملکوں میں الیکشن ہوتے ہیں 5 یا 10 دن اور پورا جو ہے نا 5 سال وہ ملک کو، قوم کی خدمت کرتے ہیں لوگ، وہاں کے نمائندے. ہمارے جو ہے نا الیکشن کے بعد بھی 5 سال الیکشن ہی ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، رساکشی وہ پراپر جاری رہتی ہے، فلانے نے یہ کر دیا، فلاں یہ کر دیا، وہ رساکشی ختم نہیں ہوتی سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے ان کو کام ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. 76 سالوں سے صرف اور صرف الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. خواب دکھائے جا رہے ہیں، خواب پورے نہیں کیے جا رہے. خواب اگر پورے کسی کے ہوئے ہیں تو وہ صرف سیاستدانوں کے ہوئے ہیں، صرف جو ہے نا وہ لیڈران کے ہوئے ہیں، صرف ان لوگوں کے ہوئے ہیں جو کسی کرسی پر موجود تھے. میرے والد صاحب کے بلا فرماتے ہوتے ہیں کہ پنجابی مثال ہے کہ اسے نہیں کھاتا جنہوں لبیا نہیں، جس کو ملا ہے نا اس نے اس ملک کو نوچا ہی نوچا ہے بھائی جان. تو اسی کے خواب پورے ہوئے ہیں. عوام کے خواب، غریبوں کے خواب الٹا ٹوٹے ہیں تو وہ مایوس نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. اور ایک اور چیز یہاں پہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو یہ سب ان کی بات کرتے ہیں، اگر کسی ایک پارٹی کو اگر آپ ان کو لیول پلینگ دیتے ہیں، وہ میدان میں آتی ہے، اور دوسری کو اگر آپ یہاں پہ اس انداز کی سپورٹ نہیں کرتے، اس کو اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں گے، تو پھر عوام بھی تو دیکھتی ہے. عوام کا شعور ہے، عوام کو پتہ ہے کہ بھائی سب کو ایکولائز کیا جائے کہ جمہوریت ہے تو سب پہ جمہوریت ہونا چاہیے. تو اس صورتحال کو بھی عوام وہاں پر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ویژولائز کر رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں وہ جوش نہیں ہے، وہ ولولہ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اعجاز صاحب، تمام پارٹیز کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اب اس کا ان پارٹیوں کا جو محاسبہ کرنا ہے وہ تو عوام نے کرنا ہے، اور عوام کے سامنے ہے کہ کس پارٹی نے اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. لیکن اداروں کو میرا خیال ہے کہ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے، کہ ان کو تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تاکہ ٹھیک ہے وہ عوام میں آئیں، پبلک میں آئیں، فیلڈ میں آئیں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور کس نے عوام کی خدمت کی ہے، اور کس نے عوام کے مسائل پر توجہ دی ہے، کس نے عوام کو لوٹا ہے، کس نے اس ملک کو لوٹا ہے. یہ تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. اور جب عوام، میں پھر دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہماری عوام
अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए किसी सही लीडर का चुनाव करेंगे तो इंशाअल्लाह कल को हमें ये रोना धोना नहीं पड़ेगा। हमारे मुल्क में के जो मसाइल हैं वो हल होंगे और हमारे मुल्क में यकीनन एक इनकलाब आएगा। जब शहादत की बात करते हैं, गवाही, ये वोट एक शहादत ही है, एक गवाही है। जब हम किसी आदमी को उसकी अपनी मर्जी का वोट देते हैं, उसको अपनी मर्जी की शहादत के परवाना जारी करते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वादे, जो अहद पैमान उसने किए हैं आवाम के साथ, उसको लेके आगे जाए। अगर वही जाके आगे फिर जाता है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, पाँच पाँच छः दफ़ा वो लोग आजमाए हुए होते हैं, फिर आवाम उनको फिर क्यों सिलेक्शन करती है? फिर आवाम को कोई कसूर तो नहीं होना चाहिए। एक ही खड्डे में दो दफ़ा गिरना ये मुसलमान का शेवा नहीं है। एक ही जगह से दूसरी दफ़ा धोखा खाना ये मुसलमान का शेवा नहीं है। लेकिन हम लोग धोखा खा रहे हैं। नहीं खाना चाहिए, ये लाशऊरी है और जो है ना इंतहाई कमजरफी है। एक दफ़ा जिसने धोखा दिया उसको कभी न चुने। वो सोने का बन के भी आ जाए ना, धोखा देने वाला कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। वो सोने के कपड़े भी पहन के आए, उसे दोबारा वोट ना दें तो ये बात बनती है। अगर एक बंदा करप्ट हो जाता है तो उसका चाचा उठ के आ जाता है, जी मुझे वोट दें, उसने नहीं सही किया। वो ख़त्म हो जाता है तो उसका बेटा उठ जाता है, जी मेरे चाचे ने तुम्हारे साथ नहीं किया तो मैं अब तुम्हें सही करके लूटूंगा। तो आवाम को समझ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ वो जो लूटने वाले, सांप का बेटा सांप ही होगा, ठीक है, कुत्ते का बेटा कुत्ता ही होगा। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो जो लूटने वाले हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। मैंने कहा नबी अलैहिस्सलाम ने चुनाव के लिए आला मयार पेश फरमाया सबसे पहले अगर चुनने के लिए आपने किसी को मुंतखब करना है ना, उसका दीन सबसे पहले देखें, फिर उसका किरदार देखेंगे, उसका आवाम के साथ, अपने घर वालों के साथ किरदार कैसा है, उसका जो है ना कैसा है, फिर इर्द गिर्द मोहल्ले वाले पड़ोसियों के साथ उसका सलूक देखें। जब ये सलूक सारे परखें फिर उसको देखें। पहले बंदा दीन में ही करप्ट होता है, वो शराबी कबाबी होता है। हम सिर्फ पैसा देखते हैं, यार इसके पास बड़ा पैसा है, ये शायद 4 दाने हमें दे दे। ये नहीं, कभी भी नहीं ऐसा होता। दीनदार अगर देखेंगे दीन पहले, चुनाव के लिए, रिश्ते के लिए, ताल्लुकात के लिए, दोस्ती के लिए दीन पहले देखें, उसके बाद बंदे का किरदार देखें। जो ये सब जो हमारी यंग जनरेशन है, इससे पहले अगर 76 ईयर में जाएं तो जो एक अदाद शुमार के मुताबिक, एक जो भी रिसेंटली जो यहाँ पे इंडेक्स आए हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की जो यूथ है इस पर 75% प्लस है, वो वोट कास्ट करने जा रही है। अब जो यूथ है इसका जो डायमेंशन है, इसकी जो समत है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू 25 ने तो पिछले 76 ईयर के वोट दिए, लोगों को चुना, बार बार चुना। लेकिन इसमें से जो मेजोरिटी ऐसी है यूथ में जिन्होंने 2 या 3 बार वोट दिए होंगे, उनका झुकाव आप किस तरफ देख रहे हैं? एजाज साहब, हालात ने आवाम को, बिलखसूस हमारी यूथ को बाशऊर कर दिया है। और हमारी जो यूथ है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि हमारी जो यूथ है उसको सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में चंद ख़ानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, जिनकी सोच ये है कि शायद हमारे अलावा कोई सियासतदान नहीं है। और यही वजह है कि बार बार वही लोग, वही पार्टियां आ रहे हैं और आवाम के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। और हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो पढ़ी लिखी जो नौजवान नस्ल है, उनको मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको सियासत में आना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे हमारे सामने मुफ्ती साहब, आपने देखा होगा कि जो अब इस बार जो कैंडिडेट्स आए हैं वो भी नए लोग हैं और नई पार्टियों से जो मेजोरिटी है वो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद जो हमारे किसी पार्टी के साथ अगर हम लोग लेबल लग जाता है तो शायद लोग हमें इतनी अहमियत ना मिले, लेकिन आज़ाद हैसियत से। लेकिन साथ जो ज़माने की सितम ज़रीफ़ी ये है, एक अगर पूरी जमात को अगर आप वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे, फिर आवाम कहाँ पे जाएंगे मुफ्ती साहब? आज़ाद कम हैं, आज़ाद किए गए हैं ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि नए तो नहीं हैं, मुझे तो कम ही लगे नए इस तरह हैं कि अब आप बूढ़ा हो गया तो अब बच्चे को आगे खड़ा कर दिया, तो अगर बच्चा नहीं था तो बच्ची को खड़ा कर दिए, बच्ची नहीं थी तो फिर जो है ना भतीजे को खड़ा कर दिया। लेकिन किसी बाहर का बंदा नहीं है, वही लोग हैं, चेहरे नए में, जो मैंने आपको कहा ना कि वही लोग हैं, चेहरे नए हैं और उनके बेटे पोते पोतियाँ ऐसे ही हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए, हाँ मोरूसी सियासत ही है।
یہ بھی بات درست ہے کہ جو سیاست دان موروثی ہیں وہ سیاست کو جانتے صحیح ہیں، وہ صحیح کی سیاست کر سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جو جن کے باپ دادا نے لوٹنے والی سیاست کی ہے ان کے بچے بھی لوٹے گئے ہی نا آگے. تو سیاست جنہوں نے صحیح کی ہے، ملک کے لیے اچھے کام کیے ہیں، ملک کا جو ہے نا ہمدرد لوگ ہیں، انہیں پھر سلیکٹ کریں. بے شک وہ کسی جو ہے نا قوم کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ قوم کی تعمیر اگر نہیں ہو رہی نا، بالکل سلیکٹ نہ کریں اس کو، جو ہے نا ذاتیات پہ نہ لے کے آئیں اور تعلقات نہ بنائیں اپنے. جو یہ سب جاننا چاہیں گے کہ ملک پاکستان کے عوام، آپ کو پتہ بھی ہے سب اسی ملک میں رہ رہے ہیں کہ بھئی غربت کی ایک ایسی لکیر سے بھی نیچے چلی گئی ہے، اب ان کو شعور ہی نہیں رہا. مین کی شعور سے میری یہ یہاں پہ مراد لوں گا کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتے کہ مین کی الیکشن کی اس گہما گہمی میں اپنے آپ کو شریک کریں. بہت زیادہ بدذل ہو گئے ہیں، بدظن ہو گئے ہیں، ان کی مایوسی کی لہر آ گئی ہے. عوام کو کیسے چارج کیا جائے، عوام کو کس طرح موبلائز کیا جائے کہ اس جو عام فریضہ میں اپنا کردار ادا کریں؟ الیکشن چونکہ قریب ہے اور جو سیاستدان الیکشن لڑ رہے ہیں، لیڈر اپنے اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں، عوام کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ان کو حلف نہ دیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہے. اب باری ہے ان لیڈران سے آپ حلف لیں کہ آپ ہم سے ووٹ لے کر اس ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے اور ہمارے جو مسائل ہیں ان پر آپ توجہ دیں گے. بات آپ نے کی ہے کہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک غریب آدمی جس کو اپنی روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ الیکشن کی کیا سوچے گا، وہ کیا سیاست کی بات کرے گا، وہ کیا اس کو آپ کیسے موبلائز کریں گے؟ اس کو اگر آپ نے موبلائز کرنا ہے، اس کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے کہ یار آپ نے سیاست میں آنا ہے، آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، تو اس کے جو بنیادی جو مسائل ہیں ان پر توجہ دینی پڑے گی. اور جب ہم اپنی اس غربت سے نکلیں گے، ہماری جب یہ سوچ چینج ہوگی، جب ہم یہ روٹی روزی کے مسائل سے نکلیں گے تو پھر ہی ہم آگے کی سوچیں گے. تو اب وقت آ گیا ہے، اب عوام کے پاس یہ ٹائم ہے کہ 8 فروری کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے صحیح لیڈر کا چناؤ کریں. جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں جن پاکستان کا شمار کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ووٹ دینے نہیں دیا جاتا بلکہ دلایا جاتا ہے. ہم گاڑیاں بھر کے لے جاتے ہیں پولنگ اسٹیشنز میں، جو وہاں پہ اپنے پارٹی کے ایجنٹس موجود ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ، اتنی گاڑیاں میری ہیں، یہ ووٹ آپ کے ہیں. اب وہ لوگ جو اتنے دور دور سے گاڑیوں میں آ جاتے ہیں، ان کو چند پیسے دیے جاتے ہیں، چند ان کو مراد دی جاتی ہیں، انڈیویجولی فائدہ ہوتا ہے ان کا، لیکن وہاں پہ تاثر یہ جاتا ہے کہ جس آدمی کو اگر آپ ووٹ وہاں پہ کاسٹ کر رہے ہیں، اس نے آپ کو ٹائملی تو اس نے آپ کو انڈیویجولی بینیفٹ اس نے آپ کو پرووائڈ کیا، لیکن وہاں پہ اگر آپ نقصان کر رہے ہیں، ایک پوری قوم کا نقصان کر رہے ہیں، کسی اپنی فیملی کا، اپنے محلے کا نہیں بلکہ پوری نیشن کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا خدا رہا ایک چیز کا آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جو آپ کا جب ووٹ ہوتا ہے روز معیشت، مفتی صاحب اس چیز کو تائید کرنے کی یہ امانت ہوتا ہے، اور رب کریم آپ سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے امیر بنایا تھا، تم نے اس امانت میں کس حد تک اپنے آپ کو کلیئر ثابت کیا، کس حد تک تم اس میں قائم دائم رہے. پھر اسی کے مطابق جب رب کریم جب فیصلے فرماتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ مفتی صاحب ووٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ووٹ کی اہمیت تو یہی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہونے کا جو ہے نا ارادہ کیا اور اس کو کہا کہ میرا جو ہے نا تم حمایت حاصل ہے. شرعی حیثیت تو میں اس کی کیا بیان کر سکوں کہ جو ہے نا شرعی معاملات میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کا اس بات پر. ووٹ کا حق صرف باشعور لوگوں کو ہے اور باشعور لوگوں کی شورا فیصلہ کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ عوام کا جمہوری جو نظام ہے کچھ نہ کچھ اس کے تابع آتا ہے، تو کم از کم آپ عوام کو یہ شعور دینا چاہیے کہ قیامت کے دن تم جس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو نا، یہ دوستی دنیا کی قیامت تک، قیامت کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ اپنا عشر چاہتے ہو ان لوگوں کو چن لو. جن کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ ہمارا عشر نہ ہو، ٹھیک ہے، انہیں چھوڑ دو دنیا میں بھی، اور چاہتے ہو کہ قیامت کے دن بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں تو ان لوگوں کا انتخاب اور اپنی دوستی اور دل کی محبت ان کے ساتھ جو ہے نا جوڑ لو. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. جو ہے صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ اس دفعہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان سے حلف لیں.
تو ہم نہ بھی لیں حلف تو وہ پہلے ہی قرآن اٹھا کے لے کے آتے ہیں کہ ہم حلف دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ووٹ ضائع نہیں ہونے دیں گے. آپ قرآن میں مجید تھوڑی سی کی بات نسخہ ہوتا سخت ہے ہے, اس میں؟ سخت تو بہت ہے, گناہ ہے, وعدہ ہے ایک آپ کا اور قرآن پر دے رہے ہیں حلف کا گناہ, بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, وعدہ کر کے جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وعدے پورے کرو, وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سوال کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ سوال کہ ہاں تو نے وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو اس نے کہا نہیں کیا تھا, اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ بات نہیں ہے. سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں حساب دینا ہوگا, اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہ اس کا مطلب ہے. بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی سخت بات کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں کوئی قبول کرے گا نہیں. میں تو کہتا ہوں ان سے طلاقوں کی قسمیں لو, ٹھیک ہے, کہ اگر تم نہیں اگر غداری کرو گے اس قوم کی تو تم اپنے گھر سے فارغ ہو, تمہاری بیوی جو ہے نا تم سے فارغ. جب یہ لیں گے نا تو پھر دیکھیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کتنا ان کی, میں کہتا ہوں اسی جو ہے نا جلسے میں ان کی غداری اور ایمانداری سے نکھر کے سامنے آ جائے گی. جویا صاحب جاننا چاہیں گے کہ پروگرام کی کڑیاں ختم ہونے کے بالکل قریب ہیں, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس الیکشن کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اعجاز صاحب, عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا, کیونکہ جو سیاستدان کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے, اس کی تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا. اور اگر اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا ہے تو وہ ووٹ جو ہے اس کو کاسٹ بھی کرنا ان کا رائٹ بنتا ہے. اوورسیز کے بھی مسائل ہیں, جس طرح ادھر ہماری عوام کو مسائل ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں. اور اوورسیز جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, وہ کوئی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہے. پاکستان کا بات سرمایہ ہے جی. یہ ہے کہ ہم نے انفرادی سوچ کو, اجتماعی جو سوچ ہے ہماری وہ ہونی چاہیے, انفرادی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوگا, یہ میرے گلی محلے کی نالی بنائے گا, سولنگ بنائے گا, روڈز بنائے گا, یا یہ مجھے روزگار دے گا, مجھے بینیفٹ دے گا. نہیں, اب وقت ہے کہ ہماری اجتماعی سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں معاشی پالیسی بنے, ہمارے ملک میں تعلیمی پالیسی بنے, ہمارے ملک کی جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں, ہمارے ملک میں ایک ایسا انفراسٹرکچر ہو, ہمارے ملک میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہمارا ملک اوپر جائے, جس سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. شاندار بات جو یہ صاحب کی, اور پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے, اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ساتھی ڈاکٹر سید امیر حسن صاحب, ایڈوکیٹ, نائب صدر اسلام آباد ایسوسیشن, بار ایسوسیشن کے. آپ یہاں پر تشریف لائے تھے اور شاندار زبردست انداز سے اپنے موقف کو بیان کیا, اور جس عوام نے, جن لوگوں نے ان کو اعتماد کیا تھا اور اس کا انہوں نے اپنے ظاہر کیا کہ بھئی جو ووٹ لے کے میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان لوگوں کی ترجمانی کروں. بہترین طریقے سے یہاں پہ تھے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور محمد افضل جویا صاحب, ایڈوکیٹ, ہائی کورٹ اسلام آباد سے, ایک قانونی پیرائے میں ملک کی سلامتی کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے. اسپیشلی جو پیغام دیا انہوں نے اوورسیز پاکستانی, کیونکہ آپ ہمارا سرمایہ ہیں, کیونکہ جو پاکستان کا جو میجر جو اسٹیک ہولڈر ہے, جو فارن جو ریمیٹنسیز آتی ہیں جس کے اوپر ہمارا پاکستان گرو کر رہا ہے, یہی وجہ کہ جو وہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو ووٹ کا حق ہر حال میں ہونا چاہیے, کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ جتنے بھی ہمارے یہ خوشیاں ہیں, جتنی ہماری جو اکانومک جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, جو میجر جو شیئر ہوتا ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی کا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے, بہت شکریہ. ان کے ساتھ مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور زبردست انداز سے آپ نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کی تعریف کی, اور یہ بتایا عوام کو کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو کس کنڈیشن میں آپ نے یہاں پہ ووٹ آپ نے کاسٹ کرنا ہے. میں آپ کا یہ جاتے جاتے پیغام ضرور آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر ہم کسی چیز کی سلیکشن کرتے ہیں, وہ چیز اگر ہمارے پاس اتنے ٹائم کے لیے نہیں بھی ہوتی, لیکن پھر بھی ہم بڑی اچھی انداز سے اسکروٹنی کرنے کے بعد ہم اس چیز کا سلیکشن کرتے ہیں, لیکن جب ہم ووٹ کی باری آتی ہے تو ہم دوسروں کی مرضی کے اوپر کیوں چلتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں بنایا؟ کیا ہماری سوچیں الگ سے نہیں ہیں؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ آزاد پیدا کیے گئے ہیں بائی نیچر, تو پھر آپ کے ڈیسیژن بھی اپنے سیلف ہونا چاہیے, جس میں اجتماعی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. محمد اجازت بشیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.